الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلنا من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے حوالے سے ہم سب درود پاک کے حوالے سے اس کی اہمیت کو سنتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اگر بندہ پوری توجہ کے ساتھ درود شریف کے معانی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور حقیقت ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب بندہ توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر یا اس سمت کی طرف کھڑا ہو کر یا صرف ایک حصار باندھ کر بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہاں سے پھر خصوصی نظر جو نا اس بندے پر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا وہ، اب وہ کہاں جاتا؟ اتنی بڑی اس کی حکومت ہے تو اس نے ایک لکیر باندھی اور تصور کیا کہ سرکار کا روزہ ہے اور حضور پہ درود پاک پڑھنے لگا بے قراری بے چینی کے ساتھ۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، جا گھر جا، جو بادشاہ ہے نا وہ ہلاک ہو چکا ہے، بادشاہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ درود پاک کے بڑے فضائل و برکات نا بڑے حسین انداز میں جو ہے وہ آج بھی ہمیں میسر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتے، آج بھی آتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم روٹین کے حساب سے نہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی اصل برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، دیکھیے 5 جو فائدے حاصل ہوں گے جو میں نے لکھے ہیں وہ سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً ہمارا ایمان کا حصہ ہے
اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. مفتی صاحب بھی موجود ہیں, دیگر حضرات بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو نعت خوان ہیں, نعت خوان تو آج کل تو وہ ہوتے ہیں پھر نعت پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں, سیکھتے سکھاتے تو ہے ہی نہیں, چلو بھائی دین بھی سیکھ لیں, مگر سارے نعت خوان ایسے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں, سارے نعت خوان ایسے نہیں ہیں. صحیح. تو اب لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں, نعت خوانی کرتے ہیں, تو ایک جملہ بڑا یہ نعت خواں کہتے ہیں کہ جس کو سرکار سے محبت ہے وہ نعت میرے ساتھ پڑھے گا. تو وہ اپنے اس جملے سے نا تمام ناظرین, مطلب تمام محفل میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نا, وہ ان کو جو نا اس جملے سے اتنے خطرناک معاملات میں ایمان کے اس کے اندر جو نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ خلل پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا, کہ اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے. سرکار سے محبت تبھی تو وہ یہاں پر آیا نا, اگر سرکار سے محبت نہیں ہو تو کبھی نہیں آتا وہ. اور سرکار سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں وہ سب عاشق رسول ہیں, تو مسلمان ہیں, ورنہ وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اہل بیت کی محبت ہونا بہت ضروری ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہونا ضروری ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اب اس کو ہم نے مزید پروان چڑھانا ہے. دیکھیں محبت اور عشق میں ایک دو علیحدہ حرف ہیں. یہ محبت تو عام طور پر محبت ہوتی ہے, عشق وہ ہے کہ جس میں میلان طبع جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو وہ پھر عشق کہلاتا ہے. کہ جب مدینے کی تڑپ بڑھتی ہے تو وہ عشق میں آ جاتا ہے, حضور کے دیدار کی تڑپ بڑھتی ہے تو وہ عشق میں آ جاتا ہے, پچھاڑے کھانا شروع کر دیتا ہے, آنسوؤں کا انبار لگا دیتا ہے. تو بہرحال پیارے سے میری بات سے بات نکلے گی کہ درود شریف ایک واحد ایسی عظیم نعمت ہے ہم سب کے لیے کہ اس کے پڑھنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص محبت ہمارے دل میں موجزن ہو جاتی ہے. چونکہ بندہ اپنی محبت کی اطاعت کرتا ہے, چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے, اور یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے, اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے. بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. یہ بڑی مطلب مزے کی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر اور حشر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. ماشاءاللہ ان کی نکلی, آپ سب بھی کہیں انشاءاللہ سبحان اللہ. اب جب ان کا ساتھ ہمیں مل جائے گا تو بات ہی ختم نا, پھر تو محشر کا ساتھ, مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے, حساب کتاب بھی ختم, بے حساب بخشا جائے گا. بڑے گناہ کیے ہیں دیواروں میں چھپ چھپ کر, کمرے میں بند رہ کر. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم عطا فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں میں موجزن ایسا فرما دے کہ بس محبت رسول میں رہیں, گناہ کی فرصت ہی نہ رہے. درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعام اللہ عز و جل یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا, اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود شریف پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا.
یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ جو مقبول ہیں ان کے ساتھ ہوگا، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے. اور جب اللہ کے نیک بندے ساتھ ہوں گے تو میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو خوف محشر کا ہے وہ انشاءاللہ سب کافور ہو جائے گا، خوف و خطر نکل جائے گا. بس یہ ہے نا ہمارے لیے، یہ بزرگ موجود ہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم پہ کرم ہوگا. قرآن کریم میں کہ اطاعت رسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے. یہ قرآن پاک میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. اب ہم جو ہیں وہ دنیا میں کسی کا دوست بننے کے لیے بڑے بے قرار ہوتے ہیں جس سے ہمارا دل لگتا ہے. اور بندے اکثر کوشش بھی یہ کرتے ہوں گے کہ اگر کسی بندہ کسی فرم میں کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کسی ایچ او ڈی سے میرے اچھے تعلقات ہو جائیں، وہ مجھے دوست بنا لیں، تھوڑی سی وہ صرف نگاہ سے بھی مجھے دیکھیں گے اور کچھ میری مہارت ہیں اور میری تنخواہیں بھی بڑھیں گی. مگر بدقسمتی سے آج کوئی شخص اللہ کا ولی بننے کے لیے تیار نظر نہیں آتا ہے. اللہ کا ولی، شیطان کا ولی تو بننے کے لیے ہر بندہ تیار نظر آئے گا، مگر اللہ کا ولی بننے کے لیے تیار وہ نظر نہیں آتا. تو پیارے محترم اسلام بھائی، ولایت کے دروازے جو وہ کھلے ہوئے بند نہیں ہیں، بند تو ہم نے اپنے عمل سے کر دیے ہیں. تو ایسے برے عمل سے باہر نکلیے اور ایسے صراط مستقیم کے راستے پہ چلیے کہ جو ہمیں ولایت کے راستے پہ لے جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو پیارے اسلام بھائی، جب یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ فرما بردار ہو جائیں گے، ان کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کے محبوب ترین شخص بن جائیں گے. مومن کی عظمتوں کا نگہباں درود پاک، یہ درود پاک ہے کہ جو بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اور جب یہاں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی ہی بندے کے ذریعے پھر نیک اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہیں محبت بھری نگاہوں سے، پیار بھری نگاہوں سے، اور پھر اسے دیکھ دیکھ کے لوگ بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، مومن کی عظمتوں کا نگہباں درود پاک فضل و کمال کا ہے گلستہ درود پاک. صلو علیہ اور یصلون ہے گواہ حکم خدا و سنت رحمہ درود پاک. ہوتے ہیں اس کے صدقے وظائف سبھی قبول. اے وظائف کرنے والو، اس بات کو تو بخوبی جانتے ہو، اگر درود پاک نہ پڑھو تو وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے پر رجت آ جاتی ہے. اب رجت کیا چیز ہے نا؟ رجت اب عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں نا، ریئیکشن. اور لوگ اپنے طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور لوگ ٹی وی کے اندر بھی آتے ہیں لوگ عاملین. میں آپ کو مشورہ دوں گا کیونکہ میرا تجربہ ہے اس چیز کا نا. وہ کہتے ہیں جی میری طرف سے اجازت ہے پڑھ لیں. اس طرح سے کوئی اجازت تو نہیں دی جاتی ہے، آپ پڑھ. ہاں وہ اجازت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم فرمائی. یہ بات یاد رکھیے، اس کے پڑھنے میں نہ رجت ہے نہ کچھ ہے. اس کے علاوہ لوگ عام طور پر مطلب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کتابوں میں جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کتابوں میں اتنا پڑھتا ہوں میں، اتنا اچھا یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی آیت پڑھتا ہوں، اتنی دن میں نے آیت پڑھی ہے، اتنا کچھ پڑھا. پتہ لگے کہ وہ سارا کا سارا جو پڑھا ہوا تھا نا وہ اس کا ریئیکشن شروع ہو گیا. اس کے معمولات بہتر ہونے چاہیے تھے بلکہ اس کے بگڑنا شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ہر چیز کا استاد ہوتا ہے نا. اس کا بھی ایک استاد ہوتا ہے، روحانی استاد ہوتا ہے. اور وہ ہر روحانی استاد بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میں بتا دوں. ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر جو لوگ وظائف کرتے ہیں نا تو غور کر لیں کہ جب وہ 80,000 کی تعداد پہ پہنچتے ہیں تو ان کی اپنی خود کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے. اور اس 80,000 کو 1.25 لاکھ پر اگر کوئی لے کے جاتا ہے وہی استاد ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، وہ استاد نہیں ہے کہ جو 80,000 سے 1.25 لاکھ پہ نہ لے کے جائے. وہ استاد نہیں ہے، وہ تمہیں بھی ڈبو رہا ہے، خود بھی ڈبو رہا ہے. اور بلکہ بعد
اوقات تو یہ ہوتا ہے، یہ بتا دوں ایسے عاملین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے پڑھا 80,000، بھائی مجھے بڑی تکلیف آ رہی ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو گیا، میرے معاملات یہ ہو گئے، میرے بچوں کے ساتھ معاملات بگڑنا شروع ہو گئے، یہ ساری چیز، میرے مزاج میں سختی آ گئی ہے، بڑی کیفیت تبدیل ہو گئی. کوئی بات نہیں، تم مت پڑھو. ایسے ہاتھ پھیرا، بولا جاؤ. کیا بولا؟ ایسے ہاتھ رکھا، بولا جاؤ. اور جتنا پڑھا ہوا سب اپنے پاس نے قبضے میں کر لیا. اب اس نے 2 نمبری کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب اسے 2 نمبری کام کرنا ہے. کسی کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنی ہے تو اب کیا کرے گا؟ جو اس کی پڑھائی ہے نا اس سے وہ کام لے گا عامل، اور جس کا اس نے بیڑا غرق کرنا ہوگا نا اس حوالے سے، تو وہ چیزیں اس کے پاس جائیں گے، اس کا بیڑا غرق کریں گے، اور وہ خود تو چھپا رہے گا مگر جس نے وہ پڑھائی کی ہے نا وہ نظر آئے گا کہ یار یہی گڑبڑ کرنے والا ہے، یہ شیطان ہے. بلکہ وہ شیطان اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس پر بھی نا پورا ایک آپریشن کر دیا جائے. یقین جانا، اور اتنا خطرناک آپریشن میں کر دوں گا کہ آپ لوگ سارے حیران رہ جائیں گے، کیونکہ میں انہی معاملات سے نکلا ہوا ایک شخص ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ان معاملات سے نکال کر ایک ایسے مقام پر مجھے ڈال دیا کہ اصل جو راستہ ہے نا وہ یہ ہے، وہ نہیں ہے. عملیات اصل راستہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے. عملیات اصل راستہ نہیں ہے زندگی کا. بالکل جن بھوت اتار دینا اور جادو کو ختم کر دینا ہے تو بھنگی بھی کرتے ہیں، تو کیا اس کو بھی پیر مانو گے؟ بتائیے مجھے. کافر بھی تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہندو نہیں کرتے یہ کام؟ ہندو نہیں کرتے. یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی آپ اس کو کرامت سمجھے بھی نہیں آپ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے. یہ بس یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا تو اس میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ ساؤنڈ چلا رہے ہیں، ان کو مہارت حاصل ہوئی کہ کس وقت کیسا ساؤنڈ ہم نے رکھنا ہے. ان کو پتا ہے نعت پڑھنی، تو ان کو ایک مہارت حاصل ہو گئی. تو یہ ایک مہارت حاصل ہوتی ہے پڑھائی، اور اس کے لیے ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر کہیں بھی بندہ چک گیا نا، کہیں بھی بندہ چک گیا، یقین جانے کہیں بھی اگر بندہ چک گیا تو پھر وہ بندہ جو نا مطلب چت ہو جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے بات یاد آ رہی ہے. دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے مگر یہ بات آئی تو بتا رہا ہوں میں، کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو 2 نمبری کام کرتا تھا. تو اس سے واسطہ ہمارا پڑ گیا. اب ہم اس کو دیکھیں، وہ 2 نمبری. اب ہم کوشش کریں اس کے لیے کہ یار اس سے لوگ جو ہے اس کے شر سے بچیں. تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کام کر رکھا تھا کہ وہ بزرگوں کو اصالہ ثواب کیا کرتا تھا ہر وقت، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتا تھا. اور جس وقت اس نے بزرگوں کو اصالہ ثواب جس وقت اس نے روکا ہے اسی وقت وہ تباہ ہو گیا. تو بہرحال پیارے سن بھائی، یہ تو روحانی باتیں ہیں. میرا تو موضوع کچھ اور ہے، یہاں چل گیا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ کہ ہم پہ کرم عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہوتے ہیں اس کے صدقے وظائف سبھی قبول ہے بندگی کا سید و سلطان درود پاک. جس کو یقین نہ ہو وہ اسے پڑھ کے دیکھ لے، سب مشکلوں کو کرتا ہے آسان درود پاک. ہے قرب مصطفیٰ کی یہ سب سے حسین ڈور، ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے حسین ڈور، طیبہ سے جوڑتا ہے رگے جاں درود پاک. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، تیری مدد کو فرشتے اتر آئیں گے، تیری مدد کو فرشتے اتر آئیں گے. کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ، کبھی کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم لوگ جو ہے نا مطلب کیا کہنا چاہیے کہ خیر خواہی والے ہم کتنے ہیں ہم جانتے ہیں، اور خیر خواہی کے فضائل اور برکات سے سننے سے بھی محروم، مطالعے سے بھی محروم، اور عمل سے بھی محروم ہیں بدقسمتی سے. اور دیکھیے کہ متعدد حدیث پاک اس حوالے سے موجود ہیں، اور جو آج معاشرے میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ان پر بھی آج توجہ کیجیے گا. واقعات تو مجھے ویسے بھی زبانی بہت سارے یاد ہیں، مگر میں نے کچھ لکھے ہیں واقعات جو میں ان حوالے سے بیان کروں گا. تو آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے خیر الناس کون ہے. آج کا جو موضوع ہے خیر الناس کون ہے. آئیے اللہ کے نبی سے ہی پوچھتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں کہ جن میں بھیجا گیا ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہی خیر الناس ہے۔ حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں حدیث درج فرمائی کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ غور کرتے جائیے، اور یہ بھی غور کرتے جائیے کہ ہم کس کے لیے کتنا نفع مند شخص ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ آج اس پر ہی ہماری ایک زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس پہ ایک نظر ہے کہ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے، قرض ادا کر دیتا ہے، بھوک مٹا دیتا ہے، اور کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ایک ماہ کے اعتکاف کرنے والوں مسجد نبی میں اللہ کے نبی اس کو پسند فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی امتی کا خیر خواہ بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا۔ اب بعض اوقات تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نا کہ بھائی وہ دیتے ہی نہیں کسی کا، کہتے نام ہے سدو جس کا لو مت دو، اب وہ کہاں سے دے گا، اس کو پیچھے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کے غریب بھی لوگ ملیں گے، بیچارے ایسے ملیں گے۔ تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس ادھار لینے آیا، آپ کو پتا کہ یہ ادھار تو لینے آیا، یہ دے گا تو نہیں میرے کو، یہ نہیں دے گا، تو مجھے کیا کرنا ہے پھر اس کے ساتھ خیر خواہ کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اس کے ساتھ خیر خواہ کیجیے۔ پتا ہے، سب کچھ معلوم، آپ کو حالات پتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھیک مانگنے والوں کو دیا جاتا، نہیں، کہتے ہیں سفید پوش تلاش کیا جائے، اس کو عطا کیا جائے، ان کو دیا جائے۔ جب ان کو دیں گے تو اس کی فضیلتیں بھی ہم اٹھائیں گے، اور اگر ہم نے ان کو نہیں دیا تو ظاہر ہے۔ اور پھر دنیا میں ایسے دل خراج واقعات ہوتے ہیں کہ جو دل کو رولاتے ہیں، تڑپاتے ہیں، بے قراری ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آئیے ان میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک 8 سال کا بچہ، ذرا غور کیجیے، ایک 8 سال کا بچہ مسجد کے ایک طرف کونے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا، ہاتھ اٹھا کر اللہ عز و جل سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑوں میں پیبند لگا تھا، مگر کپڑے نہایت ہی صاف تھے۔ اس کے ننھے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، اور وہ بالکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا اور ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں، اور میری امی ہر وقت روتی رہتی ہے، ان کے لیے صبر مانگ رہا ہوں، اور میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے رقم مانگ رہا ہوں۔ اجنبی نے سوال کیا، کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں جاتا ہوں۔ اجنبی نے پوچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ بچے نے کہا، نہیں انکل، پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے بنا کر دیتی ہے اور میں اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں۔ بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام اور دھندا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بچے سے پوچھا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ بچے نے کیا جواب دیا، سنیے، اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ بچہ بول رہا ہے کہ بچے نے جواب دیا کہ امی کہتی ہیں
کہ غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ امی آپ بھی کھانا کھاؤ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھا لیا. اس وقت لگتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں. اچھا یہ بتاؤ بیٹا، اگر گھر کا خرچ مل جائے تو کیا تم اسکول پڑھو گے، جاؤ گے؟ بچہ بولا بالکل نہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں. بچے کا ایک ایک جملہ پہ غور کرتے جائیے اور اپنے آپ کو ہلاتے جائیے کہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں کسی پڑھے لکھے نے ہم سے کبھی نہیں پوچھا اور وہ بس پاس سے گزر جاتے ہیں. اجنبی حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا. پھر اس نے بچے نے کہا کہ میں ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. یہاں تمام آنے والے میرے والد محترم کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ڈھونڈو سفید پوشاک کو نا، کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ راستہ ملے گا آپ کو. مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا. ہمارے باپ کو پہچانتے تھے، ہمارے باپ کو پہچانتے تھے، ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. معلوم ہے کہ ہم کسی اولاد ہیں. بچہ زور زور سے رونے لگا. انکل جب ماں باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں. میرے پاس تو بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں. بس ایک کوشش کیجئے، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو ضرورت مند ہوں، یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، اور ان کا سہارا بن جائیے. اس کا یہ فعل کون سے کھانے میں آئے گا؟ اس کا یہ فعل کون سے کھانے میں آئے گا جب زخم دینے والا ہی مرہم لگائے گا. یہ سب ہمارا حال ہے. ہم غریبوں کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں. ہمارے بغل میں غریب ہوتے ہیں، ہم اس کی کتنی توجہ کرتے ہیں. کوئی توجہ نہیں ہے. غریبوں پہ توجہ نہ کرنے والوں، ایک شعر ایسا سناتا ہوں کہ جس سے امید یہ ہے کہ شاید دل کی کلیاں حرکت میں آ جائیں. شعر یہ ہے: سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی. غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں. پتہ لگاؤ میت کس امیر کی ہے. ارے بھائی پتہ لگاؤ یہ میت کس امیر کی ہے کہ جو لوگ دوڑ دوڑ کر کندھا لگا رہے ہیں. کیا ہم لوگ امیروں کے لیے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے تو غریبوں کے لیے دسترخوان بچھا دو نا بھائی. ضرورتیں ہر ایک کی پوری ہو جاتی ہیں. ضرورتیں پوری کرتے کرتے ایک بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ضرورتوں میں ہو. ایک شخص نے مجھ سے بڑا ایک بات کہی کہ میں نے کہا یہ سالن میں شوربہ ہے. کیا کہا؟ میں نے اس میں شوربہ زیادہ ہے. پتہ اس نے کیا کہا؟ ہم اتنے سارے بھائی ہیں نہال بھائی، ہم تو یہی شوربہ کھا کھا کے تو جوان ہوئے. یہی شوربہ اندازہ کیجیے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جو حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے کہ یتیموں کے ساتھ ہم کون سا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ ہماری کیا نظریں ہوتی ہیں؟ ہمارے دل میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہے؟ ہم ان کو کس قدر ہیچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کس قدر ان کو ہم کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں کہ جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا
ایسے ہوں گے. ارے کون نبی سے چپک کے رہے گا بتائیں مجھے آپ؟ ہر کوئی چاہے گا نبی سے چپک کے. ایک صحابی رسول تھے نا جنہوں نے مطلب جہنم کے خاطر اپنے آپ کو آگ حرام کرنے کی خاطر جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کو بوسہ دیا تھا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ یتیم پر شفقت کرنا، پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا، حسن سلوک کرنا، وہ گھر بہترین گھر ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے تو وہ بہترین گھر نہیں ہیں. اور دیکھیے ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھوں گا. میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر کتنا اچھا انسان ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے. ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ عالم خواب میں ہوتے ہیں، یعنی سو رہے ہوتے ہیں. تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی. میرے بیٹا محترم اسلام بھائی، اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو ایک مولانا صاحب کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب کا بھی جو واقعہ ہے وہ بڑا، اور جو میرے حضرات یہاں ائمہ حضرات علماء موجود ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اس واقعے سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور ہم سبھی سے محظوظ ہوں گے، اور اس حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. 5 ذوالحجہ تھی اور عید کا دن قریب تھا. تو ایک مولانا صاحب کی بیٹی نے اپنے بابا سے کہا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی. مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا میرے بچوں، ابھی تو بہت دن ہیں، خرید لیں گے. ابھی تو بہت دن ہے، خرید لیں گے. چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے. مولانا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی. مولانا صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندہ تھیں وہ جھکائے وہاں سے روانہ ہو گئے. ان کو موقع مل گیا تھا اور مسجد کی طرف اس طرح وہ چل دیے تھے. عید سے 1 دن قبل جب مولانا صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں چاہتے تھے، خوددار تھے کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، اور خود سے لوگوں کو وہ توفیق بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ مولانا صاحب کی مدد کر دیتے. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے احساسات نہیں ہوتے؟ یقیناً ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں. بہرحال مولانا صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تحاش بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے اور اتنے بڑے عالم فاضل اور علامہ تھے. بہرحال جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا کہ آج جتنی منطق اور استقراء اور قیاس پڑا ہے سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹی بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے. لیکن دھڑکا تھا، مگر دھڑکا لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ کہ بیٹی بھی تو مولانا کی ہے. اگر یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابا جان آپ قربانی بھی تو نہیں کر رہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ خیر ساری ہمت جمع کی اور گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان آج کا وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے. جیسے مولانا صاحب نے کھنگورا مارا مارتے ہوئے داخل ہوئے تو گھر والی سمجھ گئی کہ
بیٹیوں کے دل اب ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، بڑی فرما بردار تھی، سوار نہیں ہوئی تھی اپنے شوہر پر، بلکہ جلدی سے دوڑتی بھی گئی اور پیاز لے آئی، اور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہانا شروع کر دیا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ اور بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکی۔ مولانا صاحب بیٹھے تو چھوٹی بچی آنے لگی کہ وہ پرچی ابو کو تھما دے۔ مولانا صاحب نظریں جھکائے، جرابے اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھ دی، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اب باہر نہیں جانا، بس خلاص آرام کرنا، گنجائش نہیں ہے۔ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی نے بازو سے پکڑ لیا اور اس سے وہ پرچی لے لی، اور پرچی میں رکھ کر چپکے سے اس نے چٹائی کے نیچے دبا دی۔ یہ سب مولانا صاحب کن آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولانا کے آنسو پیاس کے بہانے سیل رواں بنے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب کا سارا علم زیرو پر ہو گیا۔ اسے لگا، بلکہ ایسا لگا کہ جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڑ اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے گھر جا کر 2 بچڑے قربان بھی تو کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بچڑے قربان کرتے بھی دیکھنا ہے، تو سارا دن تو آپ قربانی میں لگ جائیں گے، ہمارے کپڑے یعنی ہم کپڑے کو کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے کپڑے ہی پہن لیں گے ابو جان۔ وہ سارے دلائل جیسے کہ کاپی پیسٹ کیے ہوں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم و فاضل اور سمجھدار لگی تو ان مولانا صاحب کو اپنی بیٹی لگی۔ بیٹی کی بات سن کر مولانا صاحب نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو تو گردن فخر سے تن گئی، اپنے امامے کا شملہ بہت اونچا محسوس ہونے لگا، لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کا معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو تو توڑ گئی، اور اسے اپنے آپ پر بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش پوری نہ کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے، اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھیچا، آنکھوں سے کہا تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے تم مر جاؤ گے۔ کیا کہوں کس طرح سے جیتا ہوں، کیا کہوں کہ کس طرح سے جیتا ہوں، غم کو کھاتا ہوں، آنسو پیتا ہوں، یہ آنسو بے بس جاری نہیں ہے، یہ آنسو بے بس جاری نہیں ہے، مجھے رونے کی بیماری نہیں ہے، وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کر میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے کہ پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر مولانا صاحب نماز کے لیے چلے، ایک اور طوفان آ گیا۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے، بولی بابا جان یہ پیسے ہیں،
آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے، یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ لیکن بہن بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے اور بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج لوگ اپنی بہنوں سے وہ محبت وہ پیار نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے۔ غریبوں کی نصرت میری عید ہے، غریبوں کی نصرت میری عید ہے، یتیموں پہ شفقت میری عید ہے، میرا کام ہے بس خوشی بانٹنا، خلائق سے الفت میری عید ہے۔ چلو آؤ چلو آؤ مل کر عبادت کریں، کیونکہ نیکی کی دعوت میری عید ہے۔ نہ ہو اہل حق میں کوئی انتشار، یہ کوشش یہ محنت میری عید ہے۔ رضا الہی کی ہر دم تلاش، رضا الہی کی ہر دم تلاش، عبادت ریاضت میری عید ہے۔ نبی کی وفا میں گزرے ہیں دن کہ تعمیل سنت میری عید ہے۔ نہ ہو کوئی احساس تو میں ہلاک، خطا پر ندامت میری عید ہے۔ میرے دل میں ہر دم ہو مولا کا ڈر کہ خوف و خشیت میری عید ہے۔ میرے باغ فطرت میں نرمی کے پھول ہوں، معافی مروت میری عید ہو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے متعدد واقعات ہیں کہ جو ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں، مگر ہماری جو بھی نہیں رینگتی، ہم صرف چند آنسو بہا کر ٹھہر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہم نے آنسو بہا لیا، یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے دل خراش واقعات جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ اللہ کیا حال ہوتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ آج ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی وہ پہلی کمائی اس کو ملی اور 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ہی ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا، ماں باپ بہن بھائی سب خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی ہے۔ میں اس وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں بند، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا اور ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا کر آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کہ کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لیاب سے نکلا اور ایک چادر اوڑی اور تھیلا کاندھے پہ رکھا، اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اور شدید سردی تھی کہ دھند بھی تھا اور بھاری تھیلا بھی اٹھایا ہوا تھا اور اس کے وجہ سے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ ایک تو دور محلے میں، پھر اس عورت کا گھر تھا، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہا حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریفی ہے کہ خیالات کا ایک ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک دربہ تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیدہ سی 4 دیواری تھی، یعنی ٹوٹی پھوٹی دیوار نمودار تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکتے جا رہا تھا، دل ہی دل میں دعا کرتا جا رہا تھا کہ اللہ عز و جل کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں
ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی، پاؤں بھرے نہ تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کچھ کہے اور سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پہ رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا کہ میں مثبت انداز میں سر ہلایا اور بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہہ جا رہی تھی کہ امی امی فرشتہ آ گیا، امی امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر دو اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پہ دوڑتے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے کہ جس میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانسی آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت کے معنی میں نے گوارا نہیں کیا کہ کسی سے سوال کروں، ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی آپ جیسے نیک لوگ نیک دل مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور تمہارے لیے کھانا لے آئے گا، اس لیے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ اس عورت نے اللہ عز و جل کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا ہوں، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کو منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو ماں پوچھنے لگی، بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ گھر آیا تو پوچھا کہ بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ بیٹے نے کہا فرشتہ بننے گیا تھا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے والے کے لیے جنتی نعمتیں عطا کیے جانے کی بشارت ہے۔ آئیے خیر خواہی کا جذبہ لیتے ہوئے ان روایتوں کو سنتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، خیر خواہی کرتے ہوئے کسی اسلامی بھائی کی پریشانی کو دور کر دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے ضرور نفع پہنچائے، اس کی تکلیف کو ضرور دور کر دے۔
کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ نہیں نکل رہی؟ نہ کیوں نکلے گی؟ وہ نعت خواں کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ کو وہ جنت میں درخت لگے گا، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کو ہو گئے جنت میں درخت لگے، حدیث پاک ہے، بالکل لگے گا یار سبحان اللہ کہنے سے۔ یہ بات نہیں کہ نہیں ہے، وہاں کوئی مافیا نہیں ہے کہ جو آپ کا بنایا ہوا باغ، آپ کی نیک عمل کا بنایا ہوا باغ کوئی قبضہ کر لے گا، وہ آپ ہی کو ملے گا۔ وہاں کوئی ڈاکو یا ریزن نہیں ہوگا۔ مگر چیزوں کو سمجھیے۔ ارے قیامت کی پریشانی کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے تھوڑا بخار چڑھتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا اپنا بھاؤ، تھوڑا بخار چڑھ جائے، ابھی ڈینگی ہو جائے، ابھی پتہ لگ جائے گا، ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا ہوگا، زبان بھی حرکت صحیح سے نہیں کر رہی ہوگی، گفتگو بھی صحیح سے ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہوگی۔ بھائی دعا کرنا، بھائی دعا کرنا، صحت یاب ہو جاؤں، اچھا ہو جاؤں، اچھا ہو جاؤں۔ اس کو بہت بڑی دنیا کی تکلیف وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی تکلیف کو بہت بڑی تکلیف سمجھ رہا ہے۔ قیامت کی وہ تکلیف کہ زمین تانبے کی ہوگی، سوا میل پر سورج ہوگا، اور کس قدر گرمی ہوگی پتا ہو اس کا اندازہ؟ یہاں تو گرمی برداشت نہیں، سردی برداشت نہیں ہے، یہاں تو کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو چونٹی کاٹتی ہے وہ برداشت نہیں، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہے، جلتی ہوئی سگریٹ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اگر کانٹا لگ جائے تو کیا نکلتی ہے؟ چیخ نکلتی ہے، کانٹا لیا چیخ، اور اگر جلتی ہوئی سگریٹ پاؤں پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اوئی نکل جاتی ہے۔ اتنے تو کمزور، اتنے ناتا ہوا ہیں۔ تو اپنی قیامت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پیارے اسلامی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیجئے۔ آئیے کس انداز میں ہم پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائیں، اور ان کا جنتی حور کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حاجت مند کو پوشیدہ قرض دینے والا بھی ہے، جو چھپ کر قرض دے دیتا ہے، دے سکتا ہے، دے دے۔ پھر اب بیچارہ وہ خود ہی مقروض ہے، وہ کیا دے گا کسی کے سامنے؟ اس کی بات نہیں کر رہے، جو دے سکتا ہے۔ اور دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دو گے تو کیا ہوگا یہ بتائیے مجھے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے دینے سے کمی آ جائے گی کیا؟ اور آپ کس کا دے رہے ہو پتہ ہے؟ آپ کس کا دے رہے ہو؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ تم ہماری راہ میں خرچہ ہمارے دیے میں سے کرو گے۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ ہمارا دیا ہوا ہے، خرچ کرو ہماری راہ میں، ہم تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے، تمہیں جنت عطا کر دیں گے، تمہیں 10 گنا عطا کر دیں گے، اتنا کچھ دے دیں گے کہ جو تمہاری گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اگر کسی تنگ دست شخص ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس نے سلوک کریں تو اس پر حدیث پاک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آئیے مظلوم کی مدد کرنے والوں، تم بھی سن لو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اس سے بھی بدلہ لوں گا کہ جو باوجود قدرت مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ عز و جل اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ عز و جل برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے،
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہ پاتا ہے وہ شخص کہ جو برابر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. جب کوئی قوم اللہ عز و جل کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے اپنے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے, تو ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے, اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. تو میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیوں, دیکھیے کہ غریبوں کی مدد کس قدر فضیلت رکھتی ہے, اور نیکیوں پر بھی مدد کرنا بھی کس قدر فضیلت رکھتا ہے. کہ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی کبھی فرماتے کہ مسلمان کی مدد کرنے والے کے حال کے اعتبار سے کبھی فرض ہوتی ہے, کبھی واجب, تو کبھی مستحب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو, اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اس آیت مبارکہ سے دو باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اور دوسری بات ہے گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کی جائے, یعنی گناہ کے حوالے سے کسی کی بھی مدد نہ کی جائے, اور نیکی کے حوالے سے ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور آج دیکھ لیجیے ہمارا جو معاشرہ ہے نا, وہ نیکی کے حوالے سے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نیک کام کرنے کے لیے کہے نا کسی کو, تو وہ چھوٹتے ہی آپ کو جو نا وہ خود مفتی پاکستان بن جائے گا, اور بہت سارے دلائل, بہت ساری چیزیں وہ بیان کرنا شروع کر دے گا, بہت ساری باتیں کرے. تو نیکی کے کاموں کے اندر جو نا لوگ مدد نہیں کرتے عام طور پر. اہل علم تو بے شک کر لیتے ہیں, مگر ہم بھی تو مسلمان ہیں بھائی, یا نہیں ہیں؟ کیا ہم نے مر کے دنیا میں سے جانا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ بالکل دینا ہے ہم نے. مگر دیکھیں آپ, اگر آپ فرض کریں کہ اگر کسی HOD سے سوال ہو جائے کہ حضرت میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں, مجھے صرف چند دن کی چھٹیاں دے دیں. بولا یہ قافلہ تو ایسا کر یہیں کر لے, فیکٹری میں ہی کر لے, کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی, کوئی چھٹی وٹی نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے, حضور وہ مجھے لاہور جانا ہے, اور وہاں سے میں کیا کہتے ہیں وہاں جانا, کیا کہتے ہیں اسلام آباد بھی جاؤں گا, مری بھی جاؤں گا, گھر والے بھی جانا ہے, اور وہ گھومنے پھرنے ہاں ہاں بالکل جانا چاہیے, جایا کرو گھومنے پھرنے, یہ تو بہت ضروری ہے, تھوڑا ذہن فریش ہو جاتا ہے, ذہن فریش ہو جاتا ہے. ہاں یہاں جاؤ اور یہاں نہ یہاں نہ جاؤ. تو اب بتائیے یہ تمام ساری کیفیت ہماری کیا ہے؟ اب بتائیے جب بندہ وہاں جائے گا تو کیا وہ مطلب کنفرم ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہے گا؟ بتائیے, کنفرم ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا؟ یقیناً وہ نہیں رہے گا. اچھا, گناہ کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا, گناہ کا احساس بھی ہمیں بدقسمتی سے نہیں ہوتا. ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. جب گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ یہ بتائیے مجھے, کیا جواب دیں گے؟ شرمندگی بھی نہیں ہے, توبہ بھی نصیب نہیں ہے ہمیں بدقسمتی سے کہ ہمیں توبہ نصیب ہو جائے اور ہم نیک راستے پہ چل جائے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. اور آج گناہ کی تمیز نہیں رہی ہے, آج گناہ کا احساس نہیں رہا. آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ گناہ کرتے ہوئے ہر شخص مصروف نظر آتا ہے. یقین جانا میں دیکھتا ہوں لوگ راتوں کے 2-3 بجے بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں, لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ سوال کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھی چیز دیکھ رہے ہو, دیکھو, مگر آپ بتا دیجیے اچھی چیز اگر آتی بھی ہے تو آپ ان اچھی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام آتا ہے فٹافٹ نکالتے, قرآن کی کوئی آیت آتی ہے اس کو فوراً نکالتے, کیونکہ ہماری نیت ہی نہیں ہے اس کو سب کچھ دیکھنے کی, ہے نا. کوئی حدیث آئے تو اس کو نکال دیتے, مکے کی تصویر آئے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں, مدینے کی تصویر آئے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. کیونکہ ہماری جو نیت ہے وہ کچھ اور ہے نا. ہم نے تو موبائل اٹھایا کچھ اور مقصد کے لیے, ہم نے تو رومانٹک سین دیکھنے, ہمیں رومانس دیکھنا ہے,
ہم نے تو مطلب کچھ ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جس سے ہمارے اندر جو نا طوفان بدتمیزی پیدا ہو، جس سے ہمیں سرور ملے، جس سے ہمیں سرور ملے، اور ہم محسوس کر رہے ہوتے اور ہم چار دیواری میں حاصل کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں اس دوران اگر کوئی بندہ آ جائے تو اس وقت کیسا کھٹکا لگے گا؟ کیسا کھٹکا لگے گا؟ ایمانداری سے بتائیے کیسا کھٹکا لگے گا؟ ایسا لگے گا یہ کیا ہو گیا یار، یہ پتہ اس کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کر رہا. اچھا ادھر چہرے کے امپریشن کیا ہوں گے ذرا غور کیجئے گا. میں نے تو کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، میں جا کے دیکھا چہرہ بتا رہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. کئی بندے پکڑے میں نے دیکھے تھے، ارے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہاں یہ مجھے دکھا تو میں بھی دیکھنے لگ گیا. ہاں میں نے کہا بیٹا تم دونوں کے چہرے مختلف ہیں، دونوں شادی شدہ ہو، اس کے باوجود تم لوگوں کے چہرے مختلف ہیں دیکھنے کے اندر. تو کہنے کا مقصد پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ذرا اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ میں نے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو. اب بتائیے کوئی عمل میں ایسا کر رہا ہوں اور سامنے والے کو ظاہر ہوتا ہے اور اس چیز سے مطلب میں واقف ہوں کہ یہ میرے لیے ناپسند ہے، کہ اس کو میرا گناہ پتہ لگ گیا، یہ گناہ ہے، اس سے بچ جانا چاہیے. گناہوں کی تمیز بدقسمتی سے نہیں لی، بالکل بھی نہیں رہی، بلکہ گناہ کرتے. اب دیکھیے گانا سننا کون کہتا کہ حلال ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ جواب دیجیے. سب جانتے ہیں گانا سننا حرام. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گانا بجاتے ہیں، پرواہ نہیں ہے گانا بجا رہے. اور شادی بیاہ میں گانا بجانا، اس پر تو یار تین باتیں سامنے آتی ہیں. کتنی باتیں؟ دیکھ گانا سننا تو حرام ہے، ذرا غور کیجئے گا، اس بات کو پکڑ لیجئے گا. جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو پکڑ لیجئے گا. اس میں تین باتیں ہیں جو شادی بیاہ میں گانا بجائے جاتے ہیں. اور نیور مائنڈ، کوئی مسئلہ نہیں، گانا بجتے. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گانے بج رہے ہیں نا. اور ایسا گانے کیا ہیں؟ یہ زنا کے منتر ہیں. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گانے زنا کے منتر ہیں. اب بتاؤں وہ شاعری ہو رہی ہے، آپ ان شاعری کے اندر جو ہے آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ آپ بخوبی جانتے ہو. آپ بخوبی جانتے ہو. اے میں کیا کروں، مجھے بڈھا مل گیا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس طرح اور کتنے واحیات گانے ہیں، کتنی واحیات گانے. تو یاد کیجئے، بات کو سمجھیے کہ گانا سننا ویسے حرام، مگر شادی بیاہ میں گانا جو بج رہا ہے اس میں تین باتیں ہیں. ایک تو حرام، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آواز ناپسند ہے کہ کسی شادی بیاہ میں خوشی کے موقع پر یا کسی ناگہانی مطلب موت ہو جاتی ہے جس میں نوحہ کیا جاتا ہے نا، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، چیخو پکار ہوتی ہے، یہ دو آواز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں گانے بجتے ہیں خوشی کے اندر وہاں لعنت برساتا ہے. اب یہ لعنت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لعنت کیا چیز ہے. ارے لعنت یار آپ کے درجات کو ختم کر رہی ہے. تم نے عمرہ کیا ہے، تم نے حج کیا ہے، تم نے نوافل پڑھے ہیں، تم نے شب قدر پڑھی ہے، شب قدر میں عبادت کی ہے، تم نے نفلی روزے رکھے ہیں، تم نے رجب شعبان کے روزے رکھے ہیں، پورے مہینے تم نے عبادت کری ہے، 3 مہینے عبادت کری ہے. میں کام وہ کر رہا ہوں کہ اپنے پر لعنت برس جائے. یہ سب کو تو شیطان نے بھی کیا تھا، ساری عبادت ریاضت کی تھی. جب شیطان کا مطلب شیطان پر جب لعنت کا توق ڈالا سب ختم ہو گیا. ختم ہوا ہی نہیں ہوا؟ یہ بتائیے آپ بھائی، ختم ہوا؟ بولیے نا. تو اسی طرح ہم اپنے اعمال کو خود ختم کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اعمال کو خود ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا ہوں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی خود، اور جب ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا مہینہ کیا ہے، شرم سے پانی سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے بھری کتابوں کا جو پوچھا،
میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ ساد لی اقبال, اس نے یوں لگا جیسے رک گیا ہوں, جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہماری یہ حالت ہے, تو اپنے آپ کو بچائیے نا. اب ایک روایت اور میں جگہ جگہ سنائیے, میں سوچتا ہوں آپ کو یہاں پر بھی سناؤں. وہ کیا روایت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کا توق ڈالا تو فرشتوں کو فرمایا اس کو اٹھاؤ, وہ نہیں اٹھا سکے. اور مزید فرشتے بلائے گئے, اٹھاؤ, نہیں اٹھائے. تیسری مرتبہ بلائے فرشتے, اٹھاؤ, نہیں اٹھا سکے. اللہ نے ارشاد فرمایا سارے فرشتے آ جائیں, اس کو اٹھائیں. اس کو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ہے. لوگ لعنت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ ذرا سعودی عرب میں کسی کو لعنت تو کر کے دیکھو یار, کر کے دیکھو, وہ آپ کے پیچھے آ جائے گا, دوڑتا ہوا آ جائے گا. آپ لعنت کر کے دیکھو خالی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں مسلمانوں کے ساتھ دل جوئی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور اگر ہم ان کے ساتھ دل جوئی کریں گے, اگر وہ مریض ہے تو ان کی عیادت کریں گے, ان کی غمخواری کریں گے. اور یہی وہ عمل ہے کہ جس سے مطلب ہمیں کسی کی تعزیت کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کا لباس بھی عطا فرماتا. اب یہ تقوی والوں کے لیے حدیث سنا دیتا ہوں میں, تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ ایک تقوی کا راستہ یہ بھی ہے حاصل کرنے کا, یہ بھی ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت, اظہار ہمدردی کرے گا, اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا. جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا, اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا کہ جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی, ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, دیکھیے جنازے میں شرکت کرنا, اکثر ہم لوگوں کی شرکت نہیں ہوتی, مصروفیات میں رہتے نا, شرکت نہیں ہوتی. اچھا, اگر جنازہ پڑھ لیا تو جنازے کے ساتھ ہم لوگ نہیں جاتے, ہم طور پر لوگ آ جاتے ہیں, قریب کا ہوتا تو ہم چلے جاتے ہیں. آئیے اس کی بھی فضیلت آپ سماعت فرما لیں کہ رضا الہی کے لیے مسلمان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کرنے سے بھی میت کے ورثاء کی دلجوئی ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب کی بشارت ہے. چنانچہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی اس کے لیے 1 قرات اجر ہے, اور اگر وہ تدفین میں بھی وہ شریک ہوا تو اس کے لیے 2 قرات اجر ہے, اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. کم و بیش 8 کلومیٹر بڑا جو نہیں احد پہاڑ ہے. اب اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قدر ثواب کا حامل ہے. آئیے ایک ایسی روایت سناتا ہوں انشاءاللہ عز و جل, جس سے ہم اپنے ایمانوں کو اور مزید تازہ کر لیں گے. فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کسی مسلمان کی دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے, ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کے وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی, اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا. میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا. میں نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا. اندازہ کیجئے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیو, نکیرین کے سوالات جوابات میں یہ خوشی کا فرشتہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا. قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا. مزید کہتا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, میں نے اور بہت کچھ اس حوالے سے لکھا ہے, اور آپ کو یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مطلب یہ کہ کیا کرنا چاہیے, خیر خواہی کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیے, توفیق دیے, تو یہ سارے کام کریں. اور ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہ سارے معمولات اگر نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں. آپ
اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے. آپ غریب کی مدد کریں گے تو آپ کو فائدہ, اور اگر غریب کی مدد نہیں کریں گے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو اس حوالے سناؤں کہ ایک حاجی صاحب نے کسی دیانتدار شخص کے پاس مکہ مکرمہ میں 1000 دینار بطور امانت رکھوائی. مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جب مکہ مکرمہ واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے. مرحوم کے گھر والوں سے امانت معلومات کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا, اور ایک ولی اللہ رحم اللہ نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ آدھی رات, جب انہوں نے ایک ولی سے اس چیز کا اظہار کیا کہ میری ایک امانت ہے جو مجھے ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ, بتائیے میں کیا کروں, تو انہوں نے فرمایا کہ آدھی رات کے وقت بیر زمزم کے قریب اس شخص کا نام لے کر پکارو, اگر وہ جنتی ہوا تو انشاءاللہ عز و جل جواب دے گا. چنانچہ وہ گیا اور زمزم شریف کے کنویں میں آواز دی مگر جواب نہ ملا. اس نے جب اس بزرگ کو بتایا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہو تم ملک یمن جاؤ اور وہاں برہود نام کا ایک کنواں ہے, آدھی رات کے وقت اس میں جھانک کر اس آدمی کا نام لے کر پکارو, اگر جہنمی ہوا تو جواب دے گا. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا. اس نے جواب دیا تو پھر پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر فلاں جگہ دفن کی ہے, جا کر کھود کر حاصل کر لو. پوچھا کہ تم تو نیکی میں مشہور تھے, بہت نیک کام کیا کرتے تھے, پھر یہ سزا کیسی؟ اس نے کہا کہ میری ایک غریب بہن تھی, میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس پر شفقت نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے بہن سے قطع تعلق کرنے کی مجھے یہ سزا دی. چنانچہ یہ مرد صالح مرحوم خرسانی کے مکان پر گیا, وہاں سے اپنی رقم نکالی, پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا, اس کی ضرورت پوری کی اور وہ خوش ہو گئی. اور مرد صالح نے مکہ مکرمہ میں جا کر بیر زمزم میں جھانک کر آواز دی تو مرحوم خرسانی نے جواب دیا کہ الحمدللہ عز و جل میں بیر برہود سے نجات مل گئی ہے اور اب بیر زمزم میں امن اور چین سے ہوں. تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو کہ آج لوگ جو نا مطلب اپنی بہنوں کو بھی دیکھتے ہیں بڑے غریب ہے تو اس کے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتے, بدقسمتی سے اس کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتے, اس کے ساتھ صدقہ, جبکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے حکم ہے نا کہ بھئی ان کے ساتھ صدقہ خیرات کریں, مگر نہیں کر پاتے. اوروں کے ساتھ کر لیتے, کسی اپنے لوگوں کے ساتھ کرنے میں بڑی چبھن محسوس ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بھائی, اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام مسکین پہ صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے, اور وہی صدقہ اپنے قرابت دار یعنی رشتہ داروں پر تو وہاں 2 صدقے ہیں, ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا صدقہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اگر مدد کرتے ہیں نا, اپنے رشتہ داروں کے احباب کی مدد کریں گے تو وہاں سے ہمیں وہ عزت وہ مقام نہیں ملتا ہے, بدقسمتی سے وہ نہیں ملتا ہم کو کہ وہ ہمیں وہ عزت وہ مقام ملے. اس کے برعکس اگر ہم کسی اور غیر کی مدد کرتے ہیں نا تو بڑی عزت دیتے ہیں, بڑی توقیر کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہی مدد کریں کہ یہاں عزت ملتی ہے. تو بھائی یہ تو آپ کے گھر والے ہیں, یہ آپ کی وہ عزت تو نہیں کریں گے, ایک دوسرا بندہ عزت کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نہیں کریں, مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرو گے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب دیکھیے گھر میں اگر ہم کھا لیتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, کماتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اگر ہمارا بھائی ہماری بہن اگر ہم سے کچھ کھا لیتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کھایا کس نے؟ گھر والوں نے کھایا نا یار, کسی اور نے تو نہیں کھایا. اب اس کھانے پر اگر گھر پہ مہمان آ جا, لے آ گئے بھائی, اس نے تو بڑی مصیبت پیدا کر دی ہے تو گھر پہ آ کر. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو یہاں مجھے یاد آ رہا ہے, ذرا سنیے. ایسا واقعہ ابھی اچانک میرے کو یاد آیا. ایک بہن تھی ایک بھائی کی, اور وہ مطلب یہ کہ بڑی غربت میں وقت گزارا کرتی تھی. اس کی والدہ باقاعدہ اس کی وہ مدد کیا کرتی تھی اور کچھ راشن وغیرہ اس کو دے دیا کرتی تھی. صحیح ہے نا. اب بھائی کچھ بولتا نہیں تھا, مگر جو اس کی گھر والی تھی نا وہ اس کو گرا گزرتا تھا. اس نے پھر کان بھرنا شروع کر دیا اپنے شوہر کے کہ یہ آتی ہے اور سب راشن لے جاتی ہے. بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا
خراب ہونا شروع ہو گئے گھر کے اندر. جب یہ سارے معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے تو ایک وقت آیا کہ مطلب ماں کا بھی انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا. اور اب جب بھی وہ بہنادی آ جاتی ہے ہمارے لیے, ہمارا کھانا کھا جاتی ہے, اس کے بچے آتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, اتنے دن آ کے ہمارے گھر میں رک جاتی ہے, اور یہ ساری ہماری کیفیت ہے, ہمارے گھر کی کیفیت ہے. صحیح ہے نا. اب کیا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا, وقت گزرتا چلا گیا, تو اس کے بیٹے کو ہو گیا کینسر. اب یہ بہن آتی ہے, اس کو پتہ لگا, جس نے اس سے قطع رحمی کی تھی, وہ آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے کنگن اتارتی ہے سونے کے اور کہتی ہے بھائی یہ میرے کنگن تم رکھ لو اور اپنے بیٹے کا علاج کرا لو. اور بھائی نے اتنی بدسلوکی کی, اور پھر وہ مطلب یہ دے کر وہاں سے جب چلی ہے, اب وہ دیکھتا کہ پھٹا ہوا روپٹہ اس کے سر پر ہے, پاؤں پہ ٹوٹی ہوئی ایک چپل ہے, اور اپنے ہی عمل پہ وہ شرمندہ ہے. اللہ. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو, ہمیں چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے. صبر تو اجر ملے گا. اب کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, میں سوچ رہا ہوں وہ بھی آپ کو بول دوں کہ عجیب کھیل ہے, عجیب کھیل ہے مٹی کے بنے لوگوں کا, عجیب کھیل ہے مٹی کے بنے لوگوں کا, بے وفائی کر دو تو روتے ہیں, بے وفائی کر دو تو روتے ہیں, اور وفا کرو تو رلاتے ہیں. یہ بھی ہے. صبر کیجئے, کوئی بات نہیں, اجر بندے سے ہی لینا ہے تو پھر تو اللہ کے پاس سے تو اجر ملنا ہی نہیں ہم کو. کیا خیال ہے؟ اب اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر دل وسیع کرے. اب انسان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے, صحیح بتا رہا ہوں, بڑا دل چھوٹا ہوتا ہے انسان کا. اور یہ آپ بھی پریکٹیکل کر سکتے ہو. آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہو؟ ہاں جاتے ہو. ایمانداری سے بتانا آپ کیا چندہ دیتے ہو, اپنے آپ سے پوچھو. جو چندہ آپ مسجد کے گلک میں ڈالتے ہو تو کیا کسی کے شادی کے گھر پہ آپ جاتے ہو؟ وہ بھی اس کے برابر ہی ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے؟ بتائیے. یعنی رائے خدا میں دینا ہے تو بس آپ کو پتا ہے, وہاں ہے کہ اپنی عزت بڑھے گی, اپنی نور نظر بنیں گے, ہاں جی ہم نے یہ مدد کی, ہم نے یہ کیا. یہ بڑی خرابیاں ہمارے اندر بھائی, کیونکہ ہم نے باخدا میں صحیح بتا رہا ہوں اس رب کعبے کے ساتھ اللہ سے جزا لینے کی تو ہمارے پاس کوئی نیت ہی نہیں ہے. ہمیں تو جزا صرف بندے سے چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم نے اس نے سلوک کیا ہے, جس کی ہم نے مدد کی ہے, صرف اسی سبب کہ یہ ہماری عزت کرے, ہماری توقیر کرے. کہیں یہاں سے چومے, کبھی یہاں سے چومے, کبھی گلے لگائے, کبھی گود میں اٹھا لے ہمارے کو, خوب ہمارے پاس جو نا وہ اعجاز کا مکھن لگائے, بلو بینڈ کا مکھن لگائے, اس کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں بدقسمتی سے, اس کو پسند کرتے ہیں ہم. تو یہ اللہ کے لیے تو کام نہیں ہوا نا. اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کے لیے اپنے اندر جو اخلاص پیدا کرنا ہے تو وہ ایک آپ کو دینی ماحول میں ملے گا, سمجھ بوجھ آپ کو اس ماحول میں ملے گی, اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دنیا کے ہم لالچی ہیں, دنیا کے ہم لالچی ہیں, اور دنیا کے ایسے لالچی ہیں کہ اگر 2 سونے کے پہاڑ ہوں تو اس میں سے ایک پہاڑ ہمیں مل جائے تو بندہ پھر بھی کہتا ہے کہ دوسرا مل جاتا تو وہ بھی اچھا تھا. ایسے ہم لالچی ہیں. تو دنیا کی دولت ہم کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو سب کو پتا ہمارے پاس کفن کی جیب ہی نہیں ہے. یہ کیا بخشش مغفرت دلا دے گی ہمارے کو؟ بتائیے بھئی. جو رقم ہم جمع کرتے ہیں اپنے عیاشیوں کے لیے لیں یا اپنی کفالت کے لیے ضرورت سے زیادہ, صحیح ہے, جو ہم جمع کرتے ہیں, تو کیا یہ ہمارے ساتھ قبر کے اندر بھی جائے گا یہ بینک بیلنس؟ یقیناً نہیں جائے گا. ہاں جائے گا, ایک صورت میں جائے گا کہ یہی رقم راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو, جذبہ ہو, دل چھوٹا نہ ہو. کیا نہ ہو؟ دل چھوٹا نہ ہو. جیسے کہ ایک صاحب تھے نا, وہ انہوں نے کہا کہ لائیے ادھر میرے کو وہ دے دیں اللہ کے نام پر آم. اس نے خراب سا آم دے دیا, کہا کہ اچھا یہ لو 10 روپے کا اچھا سا آم دے دو. انہوں نے اچھا سا آم دے دیا, دونوں آم اٹھا لیے اور کہا اس بزرگ نے یا اللہ عز و جل دیکھ اس نے تیرے کو کون سا آم دیا ہے خراب جیسا, اور دیکھ اس نے مجھے 10 روپے میں کیسا آم دیا. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں یار. رائے خدا کے اندر بھی ہم کنجوسی سے نکالتے ہیں, بدقسمتی سے. ہمیں کس طرح نکالنا چاہیے؟ خوش دلی کے ساتھ نکالنا ہے. ارے یار جو کچھ ہمارے پاس وہ ہمارا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کو واپس کر دیں گے تو کسی پہ احسان نہیں کریں گے. کسی مسلمان کی دل جوئی کریں گے, اس کی مدد کریں گے تو کسی پہ احسان نہیں کریں گے, اپنے اوپر احسان کریں گے. اور کسی پہ احسان نہیں کریں, اپنے اوپر کریں گے.
اب اللہ سے جزا رکھیں، بٹ ٹھیک ہے کہیں ملتی ہے جزا ملے، نہیں ملتی ہے نہ صحیح بھائی چھوڑیں رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. بندے سے جزا کیا لینا، اللہ سے جزا لینا ہے. اور اللہ سے جزا لینے کے لیے ہم لوگ سارے کے سارے جو نا بالکل زیرو پر ہیں، اگر دیکھیں تو زیرو پر. ہم تو صرف بندے سے جزا چاہیے ہمیں. تو بندہ بھائی ہمیں 60 سالہ زندگی میں کیا دے دے گا یار؟ جاؤ دیکھ کر تو آؤ کہ جو قبرستان کے اندر لوگ لیٹے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے 60 سال، کسی نے 54 سال، کسی نے 45 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 70 سال کی زندگی حاصل کی. تو اس زندگی کے اندر اس نے کرا کیا، اس کی زندگی پہ تو آپ غور تو کیجئے. ہم نے تو اپنے لیے کبھی ولایت کے دروازے بھی نہیں کھولے. کھولنا دور کی بات ہے، اس ولایت کے دروازے پہ پہنچے بھی نہیں ہم کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں. کیونکہ ہم ذکر اللہ سے بھاگتے ہیں، عبادت سے ہم بھاگتے ہیں، نماز سے ہم بھاگتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت سے ہم بھاگتے ہیں، نیک صحبت سے ہم بھاگتے ہیں. سوشل میڈیا کی صحبت کو ایسے اپناتے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی ہے. ایک علامہ صاحب نے کہا کہ یار یہ میں سوچتا تھا، وہ بولے گا میں سوچتا تھا کہ پہلے ہمارے بزرگ ہو گئے تھے پوری رات مطلب وہ عبادت کر لیا کرتے تھے، پوری رات ارے نوافل پڑھ لیا کرتے تھے. اور نوافل پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہتے تھے؟ یار رات تو وہ چھوٹی ہے. کیا بولتے تھے؟ رات وہ چھوٹی ہے. ایمانداری سے بتانا آپ، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ پوری رات لگے رہتے ہیں، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو دل میں کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ یار رات تو وہ چھوٹی ہے، رات وہ چھوٹی ہوگی. تو ان کے لیے نیکیوں میں رات چھوٹی تھی، ہمارے لیے گناہوں میں رات چھوٹی ہو گئی، یعنی مزید اور گناہ کرنے ہم نے. تو یہ ہماری ایک سوچ ہو گئی ہے. کب تک ہم اس طرح کرتے رہیں گے یہ بتائیے؟ کب تک مطلب یہ کہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہیں گے؟ اللہ سے جزا لینے کی نیت ہم کب کریں گے یہ بتائیے؟ کب کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے تو بن جائیں. اپنی نیتوں کو تو اچھی کر لیں، اپنی نگاہوں کو تو اچھی کر لیں، اپنی نیت کو تو اچھی کر لیں. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مانگنے والے ہماری دکانوں پر آتے ہیں نا، ان کے لیے ہم اسپیشل پیسے رکھتے ہیں، جبکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے بتا دوں میں. عام طور مسجد میں آ جائیں گے رمضان میں مانگنے والے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. اور دیکھیں جو مطلب اس طرح سے جو سوال کرتے ہیں ان کے متعلق کیا ذرا غور کر لیں، اگر اعتراف میں کہیں ہو تو غور کر لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا. اب اندازہ کیجئے مانگنے والوں کا. اے بھیک مانگنے والوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اب چاہو تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا کر لے. یہی بات تھی نا کہ جب ایک شخص نے صدا لگائی، امیر المومنین کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ مجھے اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور ان کو روٹی دے دو. خادم نے روٹی دے دی، پھر صدا لگائی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو روٹی دے دو؟ کہا کہ حضور ہم نے تو اس کو روٹی دے دی ہے، یہ پھر بھی سوال کر رہا ہے. آپ جلال میں آگے گئے تو دیکھا تو ایک بورا روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ لیا اور زکوٰۃ کی اونٹنیوں کو ڈالا اور اس کے کوڑے لگائے. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی جائز نہیں ہے. آج دیکھیں پروفیشنل جو ہے نا مطلب یہاں پہ فقیر موجود ہیں، یہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور ہم لوگ اس کو دیتے ہیں. بلکہ ہم تو دکانوں پہ ایسے رکھتے ہیں، یہ آئے گا چل جانے دیں، یہ آئے گا چل جانے دیں. اور جہاں اصل ہمیں مطلب یہ کہ مدد کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بہت کچھ اس بارے میں نے مطلب لکھا سمجھا بہرحال، اور جتنا سب کچھ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکا ہوں، مگر یہ ہے کہ جو بھی کچھ عرض کیا ہے آج کے دور کے حساب سے، جو اس وقت اور آنے والا جو وقت، جو معیشت پاکستان کی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اور پاکستان جس دورائے پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اچھے جو لوگ ہیں نا وہ ان کی حالت ابتر ہو گئی ہے نا. لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور لوگ جو نا مطلب یہ کہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے عزت نفس کو بچا رہے ہیں مجروح ہونے سے. اور لوگ کسی طرح سے بچائیں، اور خاص کر جو کروڑ پتی ہوتے ہیں نا، لکھوں پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی، اگر وہ روڈ پہ آ جائے، میں ان کا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ کروڑ پتی اگر روڈ پہ آ جائے نا
تو جبکہ کروڑپتی جو یا لکھوپتی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تعلقات بھی کھربوں لوگوں ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے, کون ہوتے ہیں وہ؟ بولیے. سرمایہ دار ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, ان سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ شرما حضوری کی بنا پر ان سے کبھی 1,00,000 روپے بھی ادھار نہیں مانگے گا. کسی نچلے طبقے سے مانگ لے گا, یار 1,00,000 روپے 1,000 یا 10,000 روپے دے دو. بولے یار تمہارے تو اتنے تعلق, تم وہاں سے لے لو. کہ اگر میں نے وہاں سے لے لیا نا تو ان کو پتہ لگ جائے گا میں کنگلا ہو چکا ہوں, میں کنگلا ہو چکا ہوں. تو اس طرح لوگ گرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں ایک شخص کے گھر پہ گیا, کوٹی میں گیا ہے نا, ایسی کوٹی تھی, وہ کوٹی بولنا چاہیے, مطلب 1,000 گز سے تو کم از کم نہیں, یہ اپنی کلفٹن کے اندر ہی سمندر کے ساتھ. بہترین جو نا وہ تھے, کیا کہتے ہیں, پردے لگے ہوئے تھے, لاکھوں روپے کے پردے لگے ہوئے تھے, لاکھوں روپے کے پردے. اور اس وقت 3,000 روپے کے بہترین جو نا وہ پودے لگے ہوئے تھے, اور 10 روپے کا اس وقت گملہ ملتا تھا, 10 روپے گملہ ملتا تھا, 3,000 کا پودا رہا. میں حیران ہوں, 3,000 کا پودا. تنخواہ بھی 1,000 روپے معمولی طور پہ ہوا کرتی تھی, کلرک کی جو نوکری ہے نا 1,000 روپے مشکل سے ہوا کرتی تھی. اچھا یہ سارا لگا, اور اچھا خاصا کر. اب ایک شخص نا اپنے کپڑے درست کر رہا تھا ایسے کر کے, صحیح نا, یہ سارے. تو اتنا عالیشان گھر, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو اسی طرح پیارے سمجھ, ایسے سفید پوشاک بہت سارے ہیں, اگر ہم تلاش کریں گے تو ہمیں ملیں گے, ہم ان کی مدد کریں. کس کے خاطر؟ اپنے عزت کو بڑھانے کی خاطر نہیں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے. کہ میں یہ کہتا ہوں نا کہ عبادت اور ریاضت کے لیے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ چاہیے, اور شریعت پہ عمل کرنے کے لیے جذبہ عمر فاروقی چاہیے, اور سخاوت کرنے کے لیے ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ درکار ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جذبہ درکار ہے. یہ چاروں چیزیں ہمیں درکار ہیں. اور دیکھیے کہ ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کس انداز میں لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے. سوالات نہیں کرتے تھے, کیا کیوں کیسے, یا تو 20 سوالات ہوتے ہیں تو پھر کچھ دیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, ایک شخص کو جو ہے نا وہ شہد کی ضرورت پڑ گئی, کہ میں شہد مجھے مل جائے تو میں اس سے دوائی بناؤں گا اور اپنی طبیعت بہتر کروں گا. تو اب اس کو شہد نہیں مل رہا تھا. ایک شخص کا یہاں سے ایک قافلہ جانے والا ہے, ایک قافلہ یہاں سے جانے والا ہے, لہذا امید ہے کہ وہاں تمہیں شہد مل جائے گا. تو وہ اس جگہ بیٹھ گیا, وہ قافلہ آیا. آنے کے بعد انہوں نے ایک شخص سے سوال کیا, حضرت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے. تو اس آقا نے کہا اپنے غلام کو, کیا کہا, کہ بھئی اس کو ایک مٹکا جو ہے نا, ایک مٹکا جو ہے وہ شہد کا دے دو. بولا ایک مٹکا. تو اس نے کہا, غلام نے کہا, علی جا اگر ایک مٹکا دے دیا تو دوسرا مٹکا ڈس بیلنس ہو جائے گا, وہ کیسے مطلب اونٹ پہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو پھر دونوں مٹکے دے دو. کیا فرمایا, کہ دونوں مٹکے دے دو بھائی, دونوں دے دو. تو کہا کہ علی جا اگر میں 2 مٹکے دے دوں گا اس کا اتنا وزن ہو جائے گا, یہ بندہ نا, یہ بندہ. بولا ہاں, یہ جو بندہ ہے نا یہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکے گا. اچھا جاؤ پھر اونٹ بھی اس کو دے دو. کیا فرمایا, چلو بھائی تم اونٹ بھی اس کو دے دو. اور وہ دوڑتا ہوا اور جا کے وہ غلام جا کے جو نا فٹافٹ جا کے وہ اونٹ سمیت وہ شہد کا دے دیا. اب آقا نے پوچھا, یہ بتا جب تجھ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو ایک مٹکا شہد کا دے دو, تو نے انکار کیا. دوسرا کہا تو بھی تو نے اس کا عذر پیش کیا. اور جب میں نے کہا کہ اونٹ دے دو تو تیزی سے چلے گیا دینے کے لیے. اس کی اندر کیا حکمت تھی؟ اس نے کہا آقا دراصل بات یہ تھی کہ میں ڈر گیا تھا اس بات پر کہ اگر اب میں نے کوئی ایسا عذر پیدا کر دیا کہ علی جا اس کو اونٹ چلانا نہیں آتا, تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے آقا مجھے آزاد کر کے اس کے حوالے کرتے, جاؤ تم آزاد ہو اور تم یہ اس کے گھر تک اس کو چھوڑ کے آؤ. تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا آقا نہیں ملے گا, ایسا آقا مجھے نہیں ملے گا کہ جس کی غلامی کے اندر بھی سرداری ہے, یہ آقا مجھے نہیں ملے گا. یہ آقا کون؟ یہ آقا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات یاد آ گیا, بتا دی میں نے. اس طرح وہ بہت سارے واقعات بولتا رہوں گا, آپ کو سنتے رہیں گے, مگر ان چیزوں کو سمجھیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ہم نے کہا ہے, یار سبحان اللہ ماشاء اللہ کی کیا کہنا, حق بھی تو ادا کرو.
حق اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جو بھی کچھ سنا ہے ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے. تھوڑا سا نکلا ہاتھ بھی آدھے اٹھے ہیں آدھے بھی نہیں اٹھے. یار کیا بات ہے بھائی, سب کو بھوک لگ رہی ہوگی, لنگر چاہیے. 11ویں ہے, 11ویں کا مطلب ہے کہ ہماری 11ویں ہے, تو لنگر 11ویں والا ہوتا ہے نا ہمارے پاس. بدقسمت ہے, مطلب وہ بریانی والی 11ویں, تو بریانی والی 11ویں نہیں ہے, بریانی والی 11ویں نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا آپ. ہاں, یہ رحمت برکتیں لینے والی 11ویں ہے, امر بالمعروف والی 11ویں ہے. اس 11ویں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ, اس 11ویں سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جو چیز ہمیں سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یقیناً میری شاید خوش فہمی ہو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں آج اس 11ویں کے اندر, آپ سب کو ایک دعا دیتا ہوں. حضرت ایک دعا ہے, دعا آپ سب کی نظر دعا ہے. کیا دعا ہے؟ الہی نصیب کا ہر غم تہس نہس ہو جائے. الہی الہی نصیب کا ہر غم تہس نہس ہو جائے. الہی نصیب کا ہر غم تہس نہس ہو جائے. ہماری خوشی کی عمر, ہماری خوشی کی عمر 100 برس ہو جائے. ہماری خوشی کی عمر 100 برس ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے. آپ کے آنے والوں کو, دیکھنے والوں کو. اس وقت ہمیں جرمنی میں, انگلینڈ میں, بنگلہ دیش میں, دبئی میں, ہندوستان میں, پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ہمیں سنا جا رہا ہے. اور ہمیں لوگ کہاں کہاں دیکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. ہمارا جو چینل ہے امت کا بھلا, اس کو دیکھیں آپ, اس کو دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ کہاں کا. جب کبھی ہم نکالتے نا ایسے ایسے ممالک, ہم کہ یار ہم تو حیران ہیں, ترکی میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ترکی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں ہے, کولمبو میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, نہ کہاں ایسے ایسے شہر جو جن کے کبھی نام ہم نے سنا بھی نہیں, منہ سے نکلتا بھی نہیں ہے, زبان پلٹتی بھی نہیں ہے ہماری, کیوں ہماری اردو ہے نا, تو ہماری زبان پلٹنا مشکل ہو جاتی ہے جگہ جگہ پر نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے ایسے پوری لسٹ آتی ہے الحمدللہ. مگر ہمیں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر تقریباً 60% ہمیں دیکھا جاتا ہے, 60%, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ بھی دیکھیں ان کو, آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ, بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا. میں سیکھ رہا ہوں اور سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا, مگر یہ ضرور کہوں گا آپ سن تو لیں, کم از کم سن لیں. میرا مشورہ ہے, کیا میں فسادی ہوں, یہ بیان سن لیں. یہ ابھی کے لیٹسٹ بیان ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا بیان ہے کہ مجھے انہوں نے 12 بج کے کتنے منٹ پہ دیا تھا, 12:15 بجے انہوں نے مجھے مائک دیا. جب بیان سے فارغ ہوا تو 3:15 بج گئے تھے, 2:45. ارے میں نے گھڑی دیکھی, میں نے یہ کیا ہو گیا بھائی, 2:45. اور یقیناً لوگ ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے. پھر اسی طرح آپ مطلب زندگی کے 6 اصول آپ اس کو دیکھ لیں, پھر عجیب گھر سن لیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں, کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم خیر خواہی کریں, اور خیر خواہی کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس اگر کوئی کنٹری نظر آ رہی ہے وہ ہے فلسطین. اب آپ سمجھ گئے ہوں, فلسطین کے لیے مدد کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ فلسطین کے لیے مدد کرنی. کس طرح مدد کر سکتے ہیں آپ اور ہم, بتائیں. آپ کو پتہ ہے جب جنگ خندق ہوئی تھی تو ایک طرف یہودی تھے اور ایک طرف مسلمان تھے, اور مسلمان بھوکے اور پیاسے. اب ان کی بس ہو گئی تھی, بالکل. اور ذرا وہ پیسے میں تھے, وہ کس میں تھے, وہ پیسوں میں تھے, یہودی اس وقت. تو اللہ کے نبی نے کیا حکمت اختیار کی, آپ نے ان کے کھجور کے درخت کاٹنا شروع کر دیے. جب ان کے کھجور کے درخت کٹے تو ان کی معیشت تباہ ہو گئی. کیا ہوئی؟ بولیے, معیشت تباہ ہو گئی. جب ان کی معیشت تباہ ہوئی ہے نا ان کی, تو یہ پھر پیچھے ہٹنے لگ گئے, یہودی پیچھے ہٹنے لگ گئے. تو اسی طرح اگر ہم اسرائیل کی چاہتے ہیں کہ ان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیں, تو جو بھی ان کی پروڈکٹ ہیں اس کا استعمال کرنا بند کر دیں. کوکا کولا نہیں پئیں گے, لائف بوائے استعمال نہیں کریں گے, ہے نا, اور کیا نیسلے والا پانی بھی نہیں پئیں گے, کوئی چیز بھی, وہ کیا ہے پتہ نہیں کون سے برگر شرگر ہے نا, وہ کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے آپ. ڈالڈا, لپٹن, ڈالڈا, اور کیا ہے بہت ساری اشیاء, پوری لسٹ ہے, نیسلے, یہ ساری چیزیں باخودہ چھوڑ دیں آپ. میں صحیح بتا رہا ہوں, آج اگر آپ نے یہ کام کر لیا,
یہ امت مسلمان نے کام کر لیا، ان کی معیشت ایسی تباہ برباد ہوگی، یہ جتنا بھی جدید اسلحہ بنا لے، کچھ بھی کر لے، میں صحیح بتا رہا ہوں یہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے ایمان والوں سے کیا ٹکرائے گا کہ ستم کرو کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، ستم کرو کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو۔ اہل حق ہیں، تعداد سے نہیں ڈرتے، اور جن کے دل میں محبت کا نور بستا ہے کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ اور اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی پاکستان کی۔ اب مطلب پاکستان میں ملاوٹ بہت ہے، پاکستان میں ملاوٹ بہت ہے، یہاں تو خرابیاں بہت ہے نا ہمارے پاکستان میں، ہے نا؟ پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ بھی چیزیں ہیں۔ اب یہاں تو حوث کی کھوپڑی ہے پاکستان والے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، اب بہرحال یہ کہ چیز جب اچھی بنے گی تو فائدہ کرے گی، اور جو نیک طریقے سے کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ڈالتا ہے۔ جس میں مطلب یہ کہ پہلے سے ہی خرابیاں دل میں ہوں گی نا تو ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی انسان کی۔ نیت خراب تو کام خراب ہے، سیدھی سی بات، نیت اچھی تو کام اچھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام بھائیوں کہ پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں، یا اللہ ہمارے پاکستان میں ایسے حکمران عطا فرما دے جو ہماری پاکستان کی معیشت کو بلند و بالا کے مقام پہ لے جائے۔ یقین جانیے میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جدہ کے اندر، اور ان کی پوری دنیا پہ نظر ہوتی تھی، اور یہ گجرانوالہ کے تھے، ابھی بھی حیات ہیں، اگر شاید وہ مجھے گجرانوالہ میں دیکھ رہے ہوں، میں نے ان کو واٹس ایپ بھی کیا تھا، میں نے کہا آپ آ جائیں کراچی آ جائیں، وہ جدہ میں رہا کرتے تھے، ابھی پاکستان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے کو پورے پاکستان کا ایک پورا ذائچہ میرے کو بنا کے دکھایا تھا، انہوں نے پورا ذائچہ کہ دیکھو یہ اتنی زکوٰۃ جو ہے پاکستان کے اندر صرف اور صرف بینک میں جمع ہوتی ہے، اور اگر اس کو اس طرح استعمال کیا جائے پاکستانی قوم پر تو 5 سال سے پاکستان کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پورا شیڈول بنا کے دیا میرے کو انہوں نے، مگر یہ کرے کون؟ یہاں تو ہم نے سامنے والے کو رکھنے ہی غریبی ہے نا، غلام بنا کے رکھنا، اس سے اپنے مقصد نکالنا، اپنے مقاصد پورے کرنا، پھر ہم لوگ کیٹیگری ہوتی ہے ہماری، یہ اپر لیول، یہ لو لیول، ہے نا؟ یہ بڑا ہمارے اندر ہے کہ یہ لو لیول یا پر، ارے کیا پر کیا لو لیول یار، سب اللہ کے بندے ہیں، جو مسلمان ہے وہ سر کا تاج ہے، سر کا تاج ہے، صحیح نا؟ کسی لو لیول کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کسی اپر لیول کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، سب کا ایک ہی خدا ہے جو یکتا ہے، جو ایک اور واحد ہے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم سننا، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ جو نا یہاں غداریاں بھی بہت ہیں، ہمارے اس ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بڑی غداری ہے۔ آج کل یہ بات بڑی گردش کر رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ حماس نے یوں کر دیا، اتنے مار دیے، یہ کر دیا، بھائی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جنگ کی جو اصل خبریں نہیں آتی، الٹ خبریں آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، کوئی سچی خبر فوراً نہیں آتی، بہت ٹائم کے بعد آتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آدھا غزہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور ایسی کئی کنٹریاں موجود ہیں، اسلامی کنٹریاں، میں نام نہیں لوں گا، بیٹھیں گے تو بتا دوں گا، میں آپ کو نام نہیں لوں گا، کہ باقاعدہ ایک میزائل جو ہے، 2 میزائل، پہلے ایک میزائل آیا اسرائیل پہ گرنے کے لیے، اس کو ایک اسلامی بڑی کنٹری نے اس کو روکا ہے، پھر دوسرا میزائل آیا 2-4 دن، اس کو بھی کس نے روکا؟ اسلامی کنٹری نے روکا۔ اور پھر مجھے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ اس کو بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے میں نے کتنے غداروں کا کلا کما کیا ہے، اور جب تک ان غداروں کا کلا نہیں ہوگا اس وقت بیت المقدس آزاد بھی نہیں ہوگا، واقعی نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا نا کہ سجدہ تو خالق کو بھی ہے، سجدہ تو خالق کو بھی ہے، ابلیس سے بھی یارانہ ہے، سجدہ تو خالق کو بھی ہے، ابلیس سے یارانہ بھی ہے، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگیں گے؟ بتائیے اب کس سے مانگیں گے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو، یہ جو یہودی ہے نا، یہ اپنے آپ کو بڑا ہی عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ایک علمی بات بتاتا چلوں، اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں میں، کہ بڑا عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ یہودی جو ہے نا، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی مطلب زود و کوب کیا، قتل بھی کرنا چاہتے تھے، بہرحال اللہ کی منشا نہیں تھی، مگر بعض جگہ ایسی کہ جہاں اللہ کی منشا تھی وہاں بنی اسرائیل میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام شہید بھی ہوئے، شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی تھے، یہودی تھے، یہ یہودی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہودی اپنے بڑا عرفہ اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو یورپ کے اندر ایک سیمینار ہوا حضرت،
حضرت یورپ ایک سیمینار ہوا تو وہاں ایک سلسلے پہ بات ہوئی کہ جنت میں یہودی جائیں گے عیسائی جائیں گے، یہودی جائیں گے عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے. اب وہاں یہودی بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، اور کون موجود تھے؟ عیسائی بھی موجود تھے. اب سب اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے. اچھا جو عیسائی کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر پادری کہلاتے ہیں، اور ان کا ربی کہلاتا ہے، یہودیوں کا ربی کہلاتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں راہب بھی کہتے ہیں، ہے نا. تو ربی کہلاتا ہے ان کا. تو وہ اپنے اپنے مسائل، مگر ایک مولانا صاحب نے ایسا جواب دیا کہ یہ ایک ربی اور یہ جو پادری تھا نا اٹھ کے بھاگ گئے. اب انہوں نے کیا جواب دیتے کہ علماء کرام جو وارث انبیاء ہیں. کیا ہونا ہے بتائیے؟ وارث انبیاء. اور جو چیزیں ان کے ذریعے ہم کو ملتی ہیں نا وہ ہر جگہ سے نہیں ملتی ہیں. اب بتائیے مجھے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بھینس کا بتا دیں کہ بھینس کا حلال کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم بھینس کا دودھ بھی کھاتے ہیں، مکھن بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، کہاں لکھا ہے مجھے بتائیں. اس مسئلے کو کس نے حل کیا اور کس بنا پر کیا؟ کسی کو پتہ نہیں. ایک طویل اس پر ایک بحث ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. وہ ابھی میں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں، بھینس کے بارے میں، صحیح نا. جو ایک گائے کے زمرے میں یہ آئی ہے تو کس صورت میں آئی ہے؟ گائے کا تو ذکر ہے، بھینس کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ اب بھینس تو ہم کھا بھی رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں اس کا، صحیح ہے نا. مگر یہ تو ہمارے علماء کرام پہ قربان جائیے کہ جو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے ثابت کیا کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کا مکھن نکالے کھانا وہ بھی حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، صحیح ہے. تو ایک علیحدہ چیز ہے. تو اسی طرح میرے پیارے صاحب ہمارے جو علماء ہیں نا اس سر کے تاج ہیں، جو یہ جواب دیتے ہیں کوئی نہیں دے پاتا. اب یہ علامہ صاحب نے ایک بات کہی، کس سے کہا؟ ربی سے کہی، اور کس سے کہی؟ پادری سے کہی. اور ان دونوں کے جو لوگ تھے موجود تھے، یہودی بھی اور وہ بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے. ان کا دیکھو بات سنو بھائی، اگر یہودی جنت میں جائے گا تو ہم مسلمان بھی جنت میں جائیں گے. کیا کہا؟ اگر یہودی جنت میں جائے گا تو مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر عیسائی جنت میں جائے گا، اگر جنت میں عیسائی جائے گا تو ہم بھی جنت میں جائیں گے. مسلمان نے کہا کہ ہم بھی جنت. بولو کیوں؟ وہ یوں کہ ہم یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں. اور اگر مسلمان جنت میں جائے گا تو مسلمان کے نبی سے یہ دونوں انکار کرتے ہیں، یہ دونوں انکار کرتے ہیں. تو لہذا جب مسلمان اگر جنت میں جائے گا تو نہ یہودی نہ نصارہ یہ جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے، مسلمان تو جنت میں جائے گا. یا غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پیارے محترم سمجھ، یہ علماء کرام ماشاءاللہ ان کے حاضر جواب ہوتے ہیں. اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت تھی یورپ کے اندر وہ دیکھنے جیسی تھی، الحمدللہ مسلمانوں کی. اور پھر جو ان کا پادری اور جو ربی جو بھاگا ہے نا سر پہ پاؤں رکھ کے، اللہ اللہ بھائی یہ مسلمان ہے الحمدللہ. کیوں؟ دین ہمارا وہ کہ جس نے حق اور باطل کو بالکل واضح ظاہر کیا. تو ایک بار ایک دوسری بحث ہے. ابھی تو ہم عمل سے بے عمل ہیں، باعمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے عمل کے ذریعے ہی ہم تبلیغ کریں گے. جب تبلیغ کریں گے تو کفار ہمیں دیکھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہماری جو سالانہ بڑی 11ویں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ 27 اکتوبر بروز اتوار 2024 کو ہوگی. زندگی رہی انشاءاللہ عز و جل. اور نیکی کے کاموں میں زندگی کا سوال ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ طویل امید کی بھی آپ اگر نیت کریں گے تو وہ طویل امید میں نہیں کہلاتی نا، یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں دنیا کے کسی کام کے لیے آپ نیت کریں گے تو وہ طویل امید میں جائے گا. اور طویل امید مناسب نہیں ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کئی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا طویل عمر کا، عمر کے حوالے سے. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ یہ نیک کام ہے تو نیک کاموں کے لیے نیت کرتے رہنا چاہیے. ابھی سلیم بھائی نے نیت کی کہ میں نے حج پہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ زندگی رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ بھی دعا فرما دیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینے کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے. سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا دیدار عطا فرما دے، چاہے وہ حج کی صورت میں عطا فرما دے، چاہے وہ عمرے کی صورت میں عطا فرما دے. یہ میری دعا ہے آپ لوگوں کی. تو بہرحال پیارے محترم بھائی انشاءاللہ آئندہ جو ہماری جو 11ویں شریف ہوگی وہ انشاءاللہ 27 اکتوبر بروز اتوار
کو ہوگی 2024 میں، اور آپ سب نے اس کی دعوت دینی ہے. دیکھیں یہاں ہم تو خرچہ ہی کرتے ہیں، آپ کو دعوت ہی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مطلب یہ کہ فضائل یہاں بیان کرواتا ہوں، یہ تو میرا بس ہے تو میں ان کے کان پکڑے موڑ دوں میں ان کا. میں اپنے فضائل کے لیے آپ کو دوری جمع کرتا ہوں کہ میری واہ واہ میری، ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح نا؟ میں تو مطلب یہ کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میرے تو، صحیح بات ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہے. الفاظوں کا وہ چیز ہی نہیں ہے میرے پاس جو حسین گلدستہ ہوتا ہے، جو لطیف گفتگو ہوتی ہے، وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. میرے پاس عام لینگویج ہے جو ہم یوز کرتے ہیں بات کرنے والی، ہم اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم بات نہیں کرتے، مطلب علامہ کے انداز میں ہم گفتگو نہیں کرتے، ایک سمجھانے کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جو ہماری ایک روٹین ہے نا، اس کے حساب سے. تو لہٰذا کہ الحمدللہ یہ ہماری 11ویں شریف آئندہ ہوگی انشاءاللہ. اور یہ 11ویں کو آپ کبھی بھی بریانی والی 11ویں نہ سمجھیں، اور ہر شخص اپنی جگہ پر رہ کر اس کی دعوت کو عام کرے. کیا کرے؟ دعوت کو عام کریں. اچھا، دعوت کو عام کریں امت کا، بولیے، دعوت کو عام کریں امت کا بھلا. اچھا، امت کا بھلا ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ ظاہری زندگی کا کسی حد تک مطالعہ کیا. اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہوا اتنا جتنا آپ کو اور ہم کو ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم ارواح پر نظر ڈالی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو روضہ رسول پہ نظر ڈالی. اور پھر میدان محشر میں جو پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے محبت کا جو اظہار فرمائیں گے اس پر نظر ڈالی. اور پھر جگہ جگہ ہمیں یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر سے پکڑ پکڑ کے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالتے ہوں گے. محبت کی انتہا دیکھیے اللہ کے نبی کی. جب ان تمام چیزوں کو دیکھا، آپ کی زندگی کو دیکھا کہ ان کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو ہم کسی طرح قرار دے دیں. ہم مٹھی بھر ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم بہت بڑا اجتماع ہو گیا نا، یہ بہت بڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کی امت تو بہت بڑی ہے، یہ گراؤنڈ بھی بہت چھوٹا ہے. یہ گراؤنڈ بھی کیا، یہ علاقے چھوٹے ہیں. اگر ساری امت جمع ہو جائے تو، صحیح بتا رہا ہوں، ساری امت، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ ہم پولیس نہیں. بہرحال یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح اپنے اس عمل کے ذریعے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار دے دیں، ان سجدہ گاہوں کو قرار دے دیں کہ جو بے قرار رہیں نبی کے اشک باری پر، کہ وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. ہم وقت دنیا سے گئے تو دعائے مغفرت، بروز محشر میں امت کے لیے دعائے مغفرت کا سلسلہ کہیں نہیں چھوڑا آپ نے، کہیں بھی نہیں چھوڑا امت کو. یہاں تک کہ اللہ کا دیدار کرنے معراج میں گئے تو وہاں پر بھی امت کے لیے محبت کا اظہار فرمایا، وہاں پر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے دعا کی ہے. سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے. ارے محبت کی جو مثالیں اللہ کے نبی سے ملتی کسی سے نہیں ملتی. اتنا محبت، اتنا پیار، اتنا عشق اللہ 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 کے نبی کو ہم وقت قدم قدم پر یاد رکھا تو اپنے امتی کو یاد رکھا. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ ایسے عمل کریں کہ جس سے ان کو قرار ملے، چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، اور پھر ان کی خصوصی کرم جو ہے وہ ہم پر پڑ جائے. اور جو امت کا بھلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خصوصی نظر فرماتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو ہماری یہ 11ویں شریف ہوگی، دیکھیں یہ 11ویں شریف کس انداز کی ہے، آپ نے موجود ہے، آپ نے دیکھا، اور اس کی میں نے ایک پوری تشریح کی ہے اور بتایا کہ 11ویں ہے کیا. اگر اس سے ہٹ کرے تو بتا دیں آپ کو اسی میں ملے گی کہ آؤ دعوت کو عام کریں، امت کا بھلا کریں، اور سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو، غم امت میں آنسو بہانے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، امت کی بخشش کی دعا کرنے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سجدے میں جا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا کرنے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دینے کے لیے دعوت 11ویں کو عام کیجئے امت کا. کیونکہ یہ سالانہ بڑی 11ویں بریانی والی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے والی ہے.
رب عز و جل کی رضا حاصل کرنے والی محفلیں، اللہ عز و جل کو منانے والی محفلیں، اللہ عز و جل سے ڈھیروں مرادیں حاصل کرنے والی محفلیں، اپنی بات رب عز و جل سے منوانے والی محفلیں، یعنی اپنی دعائیں رب عز و جل سے قبول کروانے والی محفلیں، اپنے دکھ تکلیف کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والی محفلیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوں کو قرار دینے والی محفلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ گاہ کو قرار دینے والی محفلیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں رب حبلی امتی کے طفیل امت کی بخشش و مغفرت والی محفلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت یافتہ محفلیں اور ڈھیروں ایصال ثواب حاصل کرنے والی محفلیں، اپنے مرحومین کو بخشوانے والی محفلیں اور قبر میں انہیں خوشیاں دلانے والی محفلیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں خصوصی اپنے مرحوم والدین کو قبر میں خوشیاں پہنچانے والی محفلیں، گناہوں سے توبہ کرنے والی محفلیں، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے والی محفلیں، اہل تقوی کے درجات کو بلند کرنے والی محفلیں، قلب و سکون اور روحانیت حاصل کرنے والی محفلیں، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت حاصل کرنے والی محفلیں، اولیاء کرام کا فیض حاصل کرنے والی محفلیں۔ آؤ اس کی ہم سب مل کے دھومیں مچائیں گے اور دعوت کو عام کریں گے۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت 11